بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، شیخ الحدیث حضرت علامہ سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ سادگی کا پیکر، عاجزی کا سبزہ زار، انکسار کا بہتا دریا، ہضم نفس کا شجر ثمربار، زہد عن الدنیا، راغب الی الآخرہ، متوکل علی اللہ، قانع باللہ، عالم، فاضل، واعظ، حافظ، قاری، مرشد، عرفان رب کا مینار، عبادت کی محراب، ریاضت کا منبر، مجاہدے کی مسجد، زہد و اتقاء کا حرم، خرد نوازی میں بے عدیل، بزرگوں کے احترام میں بے مثل، سادہ پوشاک، نہ ظاہری شان و شوکت، نہ عصا بدست، نہ سر پر لمبی دستار، ظاہری ٹپ ٹاپ سے مستغنی، عموماً لنگی سر پر، چہار گوشہ ٹوپی، دیکھنے میں دیہاتی لیکن باطن منور، روح مزکا، قلب منور، آنکھیں نیم باز، طبیعت سیمابی۔ کیا مجال کسی جگہ چند منٹ کے لیے سکون پذیر ہوں۔ ممکن نہ تھا کہ چائے یا کوئی مشروب گوارا ہو۔ ان کا آنا جانے کی تمہید، ان کی ملاقات وداع کا پیغام، دروازے میں ہجوم کے ساتھ وارد، لیکن یہ ورود جر سے کارواں آمادہ رحیل، بیٹھک کھولنے کا بھی موقع نہ دیتے، بیٹھنا تو درکنار، تعویذ کی فرمائش پر کھڑے کھڑے تعمیل فرمائش، دعا کی درخواست پر فی الفور دست بدعا۔ خاکسار نے اپنی 72 سالہ زندگی میں خدا جانے کتنے مشائخ، کتنے بزرگ، کتنے عارف اور کس قدر زاہد و متقی دیکھے، لیکن تواضع، عاجزی اور فنائیت میں الصدیق کا مثل نہیں دیکھا۔ تعارف کی ابتدا یہ ہے کہ میں مدرسی کے ابتدائی ادوار میں تھا۔ شرح جامی کے سبق میں ایک شخص بے تکلف طلبہ کے ساتھ آ بیٹھا۔ محسوس ہوا کہ کوئی غریب دیہاتی ہیں جو ہر سبق کو بخاری شریف کا درس سمجھ کر شرکت موجب سعادت سمجھتا ہے، اور ادھر طلبہ درس کی یہ حماقت کہ پہلے سے مجھے مطلع نہیں کیا۔ سبق کے بعد حضرت قاری صاحب اس نیاز مندی سے ملے جیسا کہ دیہاتی ہر مولوی کو جنید و بایزید سمجھ کر ملتے ہیں۔ نام پہلے سن چکا تھا، اس لیے نام سنتے ہی شرم و حیا میں ڈوب گیا۔ پھر تو شرف نیاز بارہا نصیب ہوا۔ ایک بار لکھنؤ کے اسٹیشن سے دیوبند کے لیے ریل پر سوار ہو چلا۔ مولانا کہیں سے لکھنؤ کے اسٹیشن پر وارد ہوئے۔ میرے متعلق سنا تو سندیلا کے لڈوؤں کے 2 گونے لیے ڈبے میں تشریف فرما ہوئے۔ اصرار شدید کے باوجود جانے کے لیے تیار نہیں۔ انجن نے سیٹی دی تو اتر کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ بمنت رخصت ہونے کی درخواست کا جواب یہ تھا، جب تک ریل روانہ نہ ہوگی آپ کو دیکھتا ہی رہوں گا۔ گاڑی روانہ ہوئی تو اس آزار دل آزار سے نجات ملی کہ مخدوم خادم کے لیے اس درجہ مشقت برداشت کر رہا تھا۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوتے اور میری اول فول کو ایسے شغف و انہماک سے سنتے کہ کبھی تو نفس سرکش محسوس کرتا کہ ابن جوزی مصروف وعظ ہیں۔ تقریر دل پذیر کی لہریں سامعین اور خود مرحوم کو باطنی تپش میں برودت بہم پہنچا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ مولانا کی معروف خرد نوازی کے منظر تھے۔ یہ بھی دیکھا کہ کانپور کی ایک مسجد میں مرحوم اپنی پیٹھ پر مرچ کی بوری اٹھائے ہوئے دھوپ دینے کے لیے اوپر چھت پر چڑھ رہے ہیں اور شام کو اسی انداز سے اتار رہے ہیں۔ افریقہ میں کسی نیاز مند نے بیش قیمت دستی گھڑی ہدیہ کی تو مرحوم نے وہیں کسی کو دے کر جان چھڑائی۔ گنگوہ ضلع سہارنپور کے مدرسہ شریفیہ میں کرسی پر سوار یہ ظلوم و جہول اس زعم میں کہ وقت کا صاحبان وائل مصروف خطاب ہے کہ اچانک میرے پاس ایک پرچہ پہنچایا گیا۔ عام عادت یہ ہے
کہ درمیان خطاب موصول تحریر پر توجہ نہ ہو، اس لیے کہ یقیناً کوئی اعتراض ہوگا جس کا جواب بجائے خود محمل ہے۔ لیکن اس روز اس پرچے کو پڑھ لیا تو دیکھا کہ اطلاع حضرت قاری صاحب کے سانحۂ رحلت کی تھی۔ کیا عرض کروں، ایک سناٹا نکل گیا اور محسوس ہوا کہ ظلمت کی شب دیجور نور معرفت تنویر عرفاں پر سفاکانہ حملے میں بالآخر کامیاب ہو گئی۔ غالباً 70 اور 75 سال کے عمر مبارک کے درمیان صدیق مع الصدیقین رفاقت کے لیے بیک جنبش دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ اسی طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور اکابرین کی مفید تحریریں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔